يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بہت بڑی شان ہے. ان کی جتنی شان توصیف ان کی عظمت بیان کرے وہ کم ہے. بخارا شہر کے اندر ایک سید زادی تھی جو بیوہ تھی. اس کے 2 بچے تھے اور وہ بہت ہی مفلس تھے. ایک دن کسی رئیس کے پاس گئے، دولت مند کے پاس گئے، اور اس عورت نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں، تو میری کچھ مدد کرو. آپ جانتے ہیں کہ جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، ان کی گردن کے اندر سریا ہوتا ہے. وہ نہ کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہ اچھے طریقے سے وہ سلام کرتے ہیں، نہ ہی اسی انداز سے ان کے ساتھ غریب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جس طرح کا حکم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. جب وہ سید زادی اس رئیس کے پاس پہنچی، اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں نبی کی آل میں سے ہوں، اولاد میں سے ہوں، میری کچھ مدد کرو. اس رئیس زادے نے کہا کہ اگر میں اسی طرح خیرات چلاتا رہا، اسی طرح میں پیسے لٹاتا رہا، تو پھر میری تو دولت ایسے ہی ختم ہو جائے گی. اور ویسے بھی تمہارے پاس کون سی سند ہے کہ تم سید زادی ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو. وہ عورت مایوس ہو کر واپس گئی. اسی محلے کے اندر ایک مجوسی کا گھر تھا اور وہ عورت سیدھی اسی مجوسی کے دروازے پر گئی. اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، میری مدد کرو. اس مجوسی نے کہا کہ بیوی میں ہوں کافر، ہوں غیر مسلم، میں مجوسی ہوں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قبول نہیں کیا، لیکن تم نے کہا ہے کہ میں نبی کی اولاد میں سے ہوں، تو لہذا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، تم جتنے دن یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو، تمہارے کھانے پینے رہنے کا ہر چیز کا اہتمام میں کر دیتا ہوں. حضرات گرامی، رات کو وہ مجوسی اپنے گھر کے اندر سویا. اب وہ سید زادی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ رہنے کے لیے گھر مل گیا، کھانے کے لیے کھانا مل گیا. اللہ کریم کا وہ شکر ادا کرتی ہے. ادھر اس مجوسی کی قسمت جاگ اٹھتی ہے. جب یہ سر کی آنکھ بند ہوتی ہے تو دل کی آنکھ کھلتی ہے. جس طرح فرمایا الٹا چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار یار کے لیے. اللہ والے جب سحری آنکھ بند کرتے ہیں تو وہ کبھی لوح محفوظ کی زیارت کرتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں. اس مجوسی کی جب آنکھ بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی اور خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجوسی کے گھر تشریف لائے ہیں. صحابہ اکرام حضور کے چار بھی ساتھ ہیں. جیسے ہی حضور نے اس مجوسی کے گھر کے اندر قدم رکھا اور وہ گھر پورا جگمگا اٹھا. ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی، ہر طرف جو ہے خوشبو کے حلے تھے. ادھر مجوسی حضور کا دیدار کر رہا ہے، ادھر خواب کے اندر وہ مجوسی مسلمان جو تھا، نام نہاد مسلمان، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کا قیامت کا میدان ہے اور وہ حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں جب پیش ہوتا ہے، میرے آقا چہرہ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ دوبارہ حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے، حضور پھر چہرہ پھیر لیتے ہیں اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آقا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں، آقا مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرے تو، اور اس بندے نے خواب کے اندر دیکھا کہ جنت کے محل ہیں، ہر محل کے دروازے پر کسی نہ کسی کا نام لکھا ہوا ہے، اور اس کا جو ہمسایہ مجوسی تھا اس کا نام بھی ایک محل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آقا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، آپ کی امت میں سے ہوں. آقا اگر آپ میری طرف
توجہ نہیں فرمائیں گے، میں کس کی بارگاہ میں جاؤں گا؟ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نام نہاد مسلمان بتا تیرے پاس کون سی سند ہے کہ تو مسلمان ہے، تو نے اسلام قبول کیا ہے، تو میری امت میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ آقا کیا مسلمان ہونے کے لیے سند کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اگر مسلمان ہونے کے لیے سند کی ضرورت نہیں تو میری آل کے لیے بھی سند کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ آقا میں سمجھا نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے دروازے پر میری اولاد آئی تھی اور انہوں نے سوال کیا تھا، تو نے پہلے سوال کے اندر جواب دیا کہ میں ہر کسی کو یہ دولت لٹا نہیں سکتا، اور تمہارے پاس سند کیا ہے کہ تم سید زادے ہو، تم نبی کی اولاد میں سے ہو، اگر تم ان سے سند مانگ رہے تھے تو میں محمد تم سے سند مانگتا ہوں۔ حضرات گرامی ادھر مجوسی کو حضور کی زیارت ہوتی ہے، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، ادھر مجوسی کو حضور نے کلمہ بھی پڑھایا، اس کی بیوی کو بھی کلمہ پڑھایا، اس کی اولاد کو بھی کلمہ پڑھایا، حضور نے اسلام کے اندر داخل فرمایا۔ جب صبح ہوئی وہ مجوسی جو کہتا ہے کہ میرا گھر منور تھا، گھر کے ہر کونے سے خوشبو آ رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے میرے آقا ابھی میرے گھر سے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ادھر اس مسلمان کی آنکھ کھلی وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے مجوسی سے کہا کہ میں نے سنا ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ تیرے گھر سید زادی ہے اور تیرے گھر میرے نبی کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے، تو لہذا میں مسلمان ہوں، میرا حق بنتا ہے، میں اپنے نبی کا امتی ہوں، میں ان کی میزبانی کروں، ان کو لینے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں 1000 درہم دیتا ہوں، وہ سید زادی مجھے پیش کر دو۔ اس مجوسی نے کہا، بظاہر اس مسلمان نے جب سوال کیا اس مجوسی نے کہا کہ 1000 کے بدلے میں جنت تمہیں دے نہیں سکتا، 1000 کے بدلے میں جنت کا محل تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ مجوسی نے کہا کہ ادھر خواب کے اندر تم جنت کا محل دیکھ کر آئے ہو، حضور کے دیکھ کر آئے ہو، اب کہتے ہو کہ 1000 درہم لے لو اور مجھے وہ سید زادی دے دو۔ تو نے تو وہ جنت کا محل دیکھا ہے، لیکن مجھے تاجدار مدینہ کلمہ بھی خود پڑھا کے گئے ہیں، میری بیوی کو بھی کلمہ پڑھا گئے ہیں، میرے بچوں کو بھی اسلام کے اندر داخل کر گئے ہیں، اور حضور مجھے جنت کی بشارت بھی دے کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دیتا میرا رب ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا